نحمده ونستعینه ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ سے ہم فقہ تفسیر کورس کر رہے ہیں۔ اب تک کے لیکچرز میں سورہ بقرہ کی 170 آیات ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ سیکھ چکے ہیں۔ آج کے لیکچر میں نیکسٹ اگلی آیات کو سیکھیں گے۔ شروع کرتے ہیں ہم اپنے آج کے لیکچر کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ ترجمہ: اور جن لوگوں نے کفر کو اپنا لیا ہے ان کو حق کی دعوت دینے کی مثال کچھ ایسی ہے جیسے کوئی شخص ان جانوروں کو زور زور سے بلائے جو ہانک پکار کے سوا کچھ نہیں سنتے۔ یہ بہرے گونگے اندھے ہیں لہٰذا کچھ نہیں سمجھتے۔ تفسیر عثمانی: یعنی ان کافروں کو راہ ہدایت کی طرف بلانا ایسا ہے جیسے کوئی جنگل کے جانور کو بلائے کہ وہ سوائے آواز کے کچھ نہیں سمجھتے۔ یہی حال ان لوگوں کا ہے جو خود علم نہ رکھیں اور نہ علم والوں کی بات قبول کریں۔ نمبر 3، یعنی یہ کفار گویا بہرے ہیں جو حق بات بالکل نہیں سنتے سمجھتے، گونگے ہیں جو حق بات نہیں کہتے، اندھے ہیں جو راہ مستقیم نہیں دیکھتے، پس وہ کچھ نہیں سمجھتے کیونکہ جب ان کے تمام قوا مذکورہ فاسد ہو گئے، یعنی سننے سمجھنے دیکھنے کی صلاحیت ہی نہیں، تو تحصیل علم اور فہم کی اب کیا صورت ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد پھر نیکسٹ اگلی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ ترجمہ: اے ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں رزق کے طور پر عطا کی ہیں ان میں سے جو چاہو کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر واقعی تم صرف اسی کی بندگی کرتے ہو۔ تفسیر عثمانی: اکل طیبات کا حکم اوپر گزر چکا تھا لیکن مشرکین چونکہ شیطان کی پیروی سے باز نہیں آتے اور احکام اپنی طرف سے بنا کر اللہ کے اوپر لگاتے ہیں اور اپنی رسوم باطلہ آبائی کو نہیں چھوڑتے اور اللہ تعالیٰ کی بات یعنی حق بات کو سمجھنے کی ان میں گنجائش ہی نہیں، تو اب ان سے اعراض فرما کر خاص مسلمانوں کو اکل طیبات یعنی پاکیزہ کھانے کا حکم فرمایا گیا اور اپنا انعام ظاہر کر کے ادائے شکر کا حکم دیا گیا۔ اس میں اہل ایمان کے مقبول اور مطیع ہونے کی جانب اور مشرکین کے مردود اور معتوب اور نافرمان ہونے کی طرف اشارہ ہو گیا۔ اس کے بعد پھر نیکسٹ آیت ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ ترجمہ: اس نے تو تمہارے لیے بس مردار جانور، خون اور خنزیر حرام کیا ہے، نیز وہ جانور جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام پکارا گیا ہو۔ ہاں اگر کوئی شخص انتہائی مجبوری کی حالت میں ہو اور ان چیزوں میں سے کچھ کھا لے جبکہ اس کا مقصد نہ لذت حاصل کرنا ہو نہ وہ ضرورت کی حد سے آگے بڑھے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ تفسیر آسان قرآن: اس آیت میں تمام حرام چیزوں کا احاطہ کرنا مقصود نہیں بلکہ مقصد یہ جتلانا ہے کہ جن جانوروں کو تم نے حرام سمجھ رکھا ہے وہ تو اللہ نے حرام نہیں کیے، تم خواہ مخواہ ان کی حرمت اللہ کے ذمہ لگا رہے ہو۔ البتہ کئی چیزیں ایسی ہیں جن کو تم حرام نہیں سمجھتے مگر اللہ نے انہیں حرام قرار دیا ہے۔ حرام چیزیں وہ نہیں جو تم سمجھ رہے ہو، حرام تو وہ ہیں جنہیں تم نے حلال سمجھا ہوا ہے۔ تفسیر عثمانی: مردار وہ ہے کہ خود بخود مر جائے اور ذبح کی نوبت نہ آئے یا خلاف شرع طریقے پر اس کو ذبح کیا جائے یا شکار کیا جائے، مثلاً گلا گھونٹا جائے یا زندہ جانور کا کوئی عضو کاٹ لیا جائے یا لکڑی اور پتھر اور غلیل اور بندوق سے مارا جائے یا اوپر سے گر کر یا کسی جانور کے سینگ مارنے سے مر جائے یا درندہ پھاڑ ڈالے یا ذبح کے وقت قصداً یعنی جان بوجھ کر تکبیر کو ترک کیا جائے، چھوڑا جائے، یہ سب مردار اور حرام ہیں۔ البتہ وہ جانور مردار باحکم حدیث شریف اس حدیث سے مستثنیٰ اور ہم کو حلال ہیں، مثلاً کہ مچھلی اور ٹڈی۔ اور خون سے مراد وہ خون جو رگوں سے بہتا ہو، ذبح کے وقت نکلتا ہو، جو خون گوشت پر لگا رہتا ہے وہ حلال اور پاک ہے۔ اگر گوشت کو بغیر دھوئے ہوئے پکا لیا جائے تو اس کا کھانا درست ہے، البتہ نظافت یعنی طہارت اور پاکیزگی کے خلاف ہے۔ اور کلیجی اور تلی کے خون منجمد ہے بحکم حدیث، یہ بھی حلال ہے۔
اور خنزیر زندہ ہو یا مردہ یا قاعدہ شریعت کے مطابق اسے ذبح کر لیا جائے، ہر حال میں حرام ہے، اور اس کے تمام اجزائے گوشت، پوست، چربی، ناخن، بال، ہڈی، پٹھا ناپاک ہے اور ان سے نفع اٹھانا، کسی کام میں لانا حرام ہے۔ اس موقع پر چونکہ کھانے کی چیزوں کا ذکر ہے اس لیے فقط گوشت کا حکم بتلایا گیا، مگر اس پر سب کا اجماع ہے کہ خنزیر جو کہ بغیرتی اور بے حیائی اور حرص اور رغبت النجاسات میں سب جانوروں میں بڑا ہوا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی نسبت فَإِنَّهُ رَجْسٌ فرمایا، بے شک کہ نجس العین ہے، نہ اس کا کوئی جز پاک ہے، نہ کسی قسم کا نفع اس سے جائز ہے۔ جو لوگ کثرت سے اس کو کھاتے ہیں، اس کے اجزاء سے نفع اٹھاتے ہیں، ان تک میں اوصاف مذکورہ واضح طور پر مشاہدہ ہوتے ہیں۔ ما اہل بہ لغیر اللہ کا یہ مطلب ہے کہ ان جانوروں پر اللہ کے علاوہ بت وغیرہ کا نام پکارا جائے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی بت یا جن یا کسی روح خبیث یا پیر یا پیغمبر کے نام زد کر کے اور اس جانور کی نظر ان کی نظر کر کے ان کے تقرب یا رضا جوئی کی نیت سے ذبح کیا جائے اور محض ان کی خوشنودی کی غرض سے اس کی جان نکالنی مقصود ہو، ان سب جانوروں کا کھانا حرام ہے، اگرچہ بوقت ذبح تکبیر پڑی ہو، اللہ کا نام لیا ہو، کیونکہ جان کو جان آفرین کے سوا کسی دوسرے کے لیے نظر و نیاز کرنا ہرگز درست نہیں۔ اس لیے جس جانور کی جان غیر اللہ کی نظر کی جائے، اس کی خواصت مردار کی خواصت سے بھی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ مردار میں تو یہی خرابی تھی کہ اس کی جان اللہ کے نام پر نہیں نکلی اور اس کی تو جان غیر اللہ کے نام پر نامزد کر دی گئی ہے، جو عین شرک ہے۔ پس جیسے خنزیر اور کتے پر بوقت ذبح تکبیر کہنے سے حلت نہیں آ سکتی اور مردار پر اللہ کا نام لینے سے کوئی نفع نہیں ہو سکتا، ایسے ہی جن جانوروں کی جان غیر اللہ کی نظر اور ان کے نامزد کر کے اس پر ذبح کے وقت نام الہی لینے سے ہرگز کوئی نفع اور حلت اس میں نہیں آ سکتی، البتہ اگر غیر اللہ کے نامزد کرنے کے بعد اپنے نیت سے ہی توبہ اور رجوع کر کے ذبح کرے گا تو اس کے حلال ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ علماء نے تصریح فرما دی کہ اگر کسی بادشاہ کے آنے پر اس کی تعظیم کی نیت سے جانور ذبح کیا جائے یا کسی جن کی اذیت سے بچنے کے لیے اس کے نام کا جانور ذبح کیا جائے یا توپ چلنے یا اینٹوں کے پکنے کے طور پر بطور بھینٹ جانور ذبح کیا جائے تو وہ جانور بالکل مردار، حرام اور کرنے والا مشرک ہے، اگرچہ ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا جائے۔ حدیث میں آیا ہے لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، یعنی جو غیر اللہ کے تقرب اور تعظیم کی نیت سے جانور کو ذبح کرے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ ذبح کے وقت اللہ کا نام پاک لے یا نہ لے، البتہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ جانور کو اللہ کے نام پر ذبح کر کے فقراء کو کھلائے اور اس کا ثواب کسی قریب یا پیر یا بزرگ کو پہنچا دے، یعنی ذبح اللہ کے نام پہ کرنا ہے، اس کا ثواب آگے سال کر سکتے ہیں، لیکن خاص طور پر کسی پیر، فقیر، کسی بادشاہ، کسی قریبی کے نام پر ذبح نہیں کیا جا سکتا۔ ذبح نام پر ہوگا اللہ کے، ثواب آگے پہنچا سکتے ہیں، کیونکہ یہ ذبح غیر اللہ کے لیے ہرگز نہیں، بلکہ بعض اپنی کجروی سے یہ ہیلا ایسے مواقع میں بیان کرتے ہیں کہ پیروں کی نیاز وغیرہ میں ہم کو تو مقصود یہی ہوتا ہے کہ کھانا پکا کر مردہ کے نام سے صدقہ کر دیا جائے۔ پہلے تو یہ چیز خوب سمجھ لیں کہ اللہ کے سامنے جھوٹے ہیلے بہانے بجز نقصان کوئی نفع حاصل نہیں ہو سکتا۔ دوسرا، ان سے پوچھا جائے کہ جس جانور کی تم نے غیر اللہ کے لیے نظر مانی، اگر اسی قدر گوشت اس جانور کے عوض خرید کر پکا کر فقیروں کو کھلا دو تو تمہارے نزدیک یہ بے کھٹکے وہ نظر ادا ہو جاتی ہے یا نہیں؟ اگر بغیر تعامل کے تم اس کو کر سکتے ہو اور اپنی نظر میں کسی قسم کا خلل تمہارے دل میں نہیں رہتا تو تم سچے ورنہ تم جھوٹے، اور تمہارا یہ فعل شرک اور وہ جانور مردار اور حرام ہے۔ مزید اگر کسی کو یہ چیز سمجھ نہ آئے تو پرسنلی آ کے اس کو اچھے سے سمجھ سکتے ہیں۔ فائدہ یہاں یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ آیت میں حکم حرمت کو اشیاء مذکورہ میں منحصر کر کے بیان فرمایا، جس کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ اشیاء مذکورہ کے سوا کوئی جانور حرام نہیں، حالانکہ درندے، گدھا، کتا وغیرہ سب کا کھانا حرام ہے۔ اس کا جواب ایک تو یہ ہے کہ اس حصر سے حکم حرمت کو اشیاء مذکورہ میں منحصر کرنا مراد نہیں، کسی کو اعتراض کی گنجائش ہو، بلکہ حکم حرمت کو صحت اور صداقت کے ساتھ مخصوص فرما کر اس حکم کی جانب مخالفت کا بطلان منظور ہے، یعنی بات صرف یہی ہے کہ یہ چیزیں اللہ پاک نے تم پر حرام کی، اس میں دوسرا احتمال نہیں، یعنی ان کا حلال سمجھنا بالکل باطل اور غلط ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ حکم حرمت کو یعنی حرمت والے حکم کو اشیاء مذکورہ ہی میں منحصر مانا جائے، مگر اس حصر کو اضافی یا خاص انہی چیزوں کے لحاظ سے تسلیم کیا جائے جن کو مشرکین نے اپنی
اپنی طرف سے حرام کر لیا تھا، جیسے بحیرہ، صائبہ وغیرہ جن کا ذکر آئندہ انشاءاللہ سے آئے گا۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نے تو تم پر فقط میتہ یعنی مردار جانور اور خنزیر کو حرام کیا تھا۔ تم جو سانڈ وغیرہ کی تحریم اور تعظیم کے قائل ہو، یہ محض تمہارا افتراء ہے۔ باقی رہے درندے اور خبیث جانور، ان کے حرام ہونے میں مشرکین بھی نزاع نہ کرتے تھے۔ بس یہ حصر انہی جانوروں کے لحاظ سے ہے جن کو مشرکین نے خلاف حکم الہی اپنی طرف سے حرام ٹھہرا لیا تھا، جہاں کے تمام جہان کے جانوروں سے اس کو کیا تعلق جو اعتراض مذکور کی نوبت آئے۔ یعنی اشیاء مذکورہ حرام ہیں، لیکن یعنی جن کا ذکر آیت میں ہوا یہ سب حرام ہیں، لیکن جب کوئی بھوک سے مرنے لگے تو اس کو لاچاری کی حالت میں کھا لینے کی اجازت ہے، بشرطے کہ نافرمانی اور زیادتی نہ کرے۔ نافرمانی یہ کہ مثلا نوبت اضطرار کی نہ پہنچے، کھانے لگے، زیادتی یہ کہ قدر ضرورت سے زائد خوب پیٹ بھر کر کھا لے، بس اتنا ہی کھائے جس سے مرے نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ تو بڑے بخشنے والے ہیں، بندوں کے ہر قسم کے گناہوں کو پھر ایسے لاچار مضطر کی بخشش کیسے نہ فرمائیں گے، اور اپنے بندوں کے حال پر بڑے مہربان ہیں۔ مجبوری کی حالت میں صاف اجازت دے دی، جس طرح ہو سکے اپنی جان بچا لو۔ اصلی حکم ممانعت کا لاچاری حالت میں تم پر سے اٹھا لیا گیا، ورنہ اس مالک الملک کا حق تھا کہ فرما دیتا تمہاری جان جائے، مگر ہمارے حکم کے خلاف ہرگز نہ کرنا۔ ایک خلجان یہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ بھوک سے مرتے ہوئے مضطر بدحواس کو یہ اندازہ کرنا کہ اتنے لقموں سے جان بچ جائے گی اور اس سے ایک لقمہ زائد نہ کھائے محال نہیں تو بہت دشوار ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان اللہ غفور رحیم فرما کر اس میں سہولت کر دی۔ اس کے بعد پھر نیکسٹ اگلی آیت ہے، ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ ترجمہ، حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کو چھپاتے ہیں، اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت وصول کرتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں آگ کے سوا کچھ نہیں بھر رہے، قیامت کے دن اللہ ان سے کلام بھی نہیں کرے گا، نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تفسیر عثمانی، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کتاب آسمانی میں حلال اور حرام کا حکم بھیجا، یہود نے اس کو چھپایا اور اپنی طرف سے بڑھایا یا گھٹایا، جیسے کہ پہلی آیت میں مذکور ہو چکا کہ ایسے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات جو اس میں لکھی تھی ان کو بھی چھپاتے اور بدلتے تھے، اور یہ دونوں سخت گناہ ہیں، کیونکہ اس کا مطلب اور نتیجہ یہ ہے کہ ہدایت اور طریقہ حق کسی کو نصیب نہ ہو، سب گمراہ رہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو کتاب اور رسول کو ہدایت خلق کے لیے بھیجا، اور انہوں نے خدا کے بھی خلاف کیا اور خلق اللہ کو یعنی اللہ کی مخلوق کو بھی جاہل اور گمراہ بنانا چاہا۔ یعنی اللہ کی نافرمانی اور خلق اللہ کی گمراہی پر بس نہیں کیا، بلکہ حق پوشی کے عوض میں جن کو گمراہ کرتے تھے ان سے الٹا رشوت میں مال بھی لیتے، جس کا نام ہدیہ اور نذرانہ اور شکرانہ رکھ لیتے تھے۔ حالانکہ یہ حرام خوری مردار اور خنزیر کے کھانے سے بھی بدتر ہے۔ اب ظاہر ہے ایسی بری حرکات کی سزا بھی سخت ہوگی، جس کو آگے بتلایا جاتا ہے۔ یعنی اگرچہ ظاہری نظر میں ان کو وہ مال لذیذ اور نفیس معلوم ہو رہا ہے، مگر حقیقت میں وہ آگ ہے جس کو خوش ہو کر اپنے پیٹ میں بھر رہے ہیں، جیسا کہ طعام لذیذ میں زہر قاتل ملا ہوا ہو کہ کھاتے وقت لذت معلوم ہوتی ہے، پیٹ میں جا کر آگ لگا دے۔ اس میں یہ شبہ کسی کو ہو سکتا ہے کہ دیگر آیات سے تو معلوم ہوتا ہے جناب باری تعالیٰ ان کو قیامت کو ان سے خطاب فرمائیں گے، پس کلام نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ لطف اور رحمت کے ساتھ ان سے کلام نہ کیا جائے گا، اور بطور تخویف اور تذلیل، تہدید، وعید جناب باری تعالیٰ ان سے بھی کلام کرے گا، جس سے ان کو سخت صدمہ اور غم ہوگا، یا یوں کہیں کہ بلا واسطہ ان سے کلام نہ کیا جائے گا۔ کلام کرنے کا جو ذکر ہے وہ ملائکہ عذاب کی وساطت سے ہوگا۔ لا یکلم اللہ کی دھمکی سے یہ امر صاف معلوم ہوتا ہے کہ ہر کسی کے دل میں محبت الہی خوب راسخ ہے۔ اگر سر دست محسوس نہ ہو تو اس کو سمجھنا چاہیے قیامت کو جب کل موانع دور ہو جائیں گے تو اس کا ظہور کامل ہوگا، کیونکہ اگر یہ نہ ہوتا تو پھر یہ کفار کو دھمکی ایسی ہوگی گویا اپنے دشمن کو ناخوشی اور اعراض سے ڈرانے لگے، جو بالکل بے فائدہ ہے۔ پس محبان اور جاننثار اعراض محبوب کو جب اس سے بات نہ کریں تو یہ چیز محسوس ہوگی، یعنی کافر ہو یا مسلم، ہر ایک کے دل میں اللہ نے محبت رکھی ہے۔ یہ سمپل میں آپ کو اپنے الفاظ میں بتا رہی ہوں۔ یہاں پہ جو کہا ہے نا کہ اللہ ان سے بات نہیں کریں گے، یہ بھی ان کے لیے وعید ہے، تنبیہ ہے، ڈرایا جا رہا ہے کہ اللہ ان سے جب محبوب سے اس کا محب بات نہیں کرے تو کیا سچویشن ہوتی ہے، تو سیم یہی حالت ان کی ہوگی۔ یعنی اہل ایمان اگرچہ کتنے ہی گناہگار ہوں مگر دوزخ میں
ایک معین وقت تک رہ کر گناہوں سے پاک ہو کر جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، بخلاف کفار کے وہ ہمیشہ آگ میں رہیں گے اور کبھی پاک ہو کر جنت میں جانے کے قابل نہ ہوں گے۔ امور شرعیہ نے ان کو بمنزلہ نجس العین کے بنا دیا۔ نجاست ان کی کسی طرح دور نہیں ہو سکتی اور مسلمان عاصی کا حال ایسا سمجھے کہ پاک چیز پر نجاست واقع ہو گئی، نجاست زائل ہو کر پھر پاک ہو جائے گی۔ واقعی اس سے زیادہ اور عذاب علیم کیا ہوگا کہ ظاہر بدن سے بڑھ کر ان کے باطن میں بھی آگ ہوگی اور محبوب حقیقی ان سے ناخوش ہوگا، پھر اس مصیبت سے کبھی نجات بھی نہ ملے گی، نعوذ باللہ۔ اس کے بعد پھر نیکسٹ آیت ہے جو کہ آج کے ہمارے لیکچر کی لاسٹ آیت ہے، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ فما اصبرهم علی النار۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی اور مغفرت کے بدلے عذاب کو خرید لیا، چنانچہ اندازہ کرو کہ دوزخ کی آگ سہنے کے لیے کتنے تیار ہیں۔ تفسیر عثمانی یعنی یہ وہ لوگ ہیں بے شک اسی قابل ہیں کہ انہوں نے خود سرمایہ نجات کو غارت کیا، گمراہی کو ہدایت کے مقابلے میں پسند اور اختیار کیا اور اسباب مغفرت کو چھوڑ کر اسباب عذاب کو پسند کیا، یعنی اپنی خوشی سے موجبات دخول نار کو اختیار کرتے ہیں۔ گویا آگ ان کو نہایت پسند اور محبوب ہے کہ اپنی جان اور مال کے بدلے اس کو خرید رہے ہیں، ورنہ سب جانتے ہیں کہ عذاب نار پر صبر کرنا کیسا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم اپنے آج کے لیکچر کو کمپلیٹ کریں گے اور میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔